بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ ماہا کو تسلی دیتے اس نے باہر ہاتھ بڑھا کر فائر کیا تھا۔ ماہا کو اپنا وجود خوف کی شدت سے لرزتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کئی گاڑیاں ان کے پیچھے آ رہی تھیں۔ ماہا کا دل سوگے پتے کے مانند لرز اٹھا تھا۔ الیگزینڈر ہاتھ باہر نکالے پیچھے فائر کر رہا تھا۔ ماہا کی چیخیں گونجنے لگیں تو الیگزینڈر نے شدید وحشت سے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اگر اب تم چیخیں سب سے پہلے تمہیں مار کر گاڑی سے باہر پھینکوں گا، وہ جبڑے بھینچے انتہائی شفقت سے بولا تھا۔ ماہا کی لبوں سے خوف سے سسکی نکلی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ جما گئی۔ گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ الیگزینڈر نے کوٹ سے دوسری گن نکالی، گاڑی روکے، وہ باہر نکلنے لگا جب ماہا نے پھیلتی آنکھوں سے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ مماحل مت جائیں۔ اس نے بازو سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے چیخ سنی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں سلگ گئی تھیں۔ ڈیم اٹ! وہ چیخا اور آگے بڑھتے اس کو کور کیا تھا۔ اسے بس کچھ منٹ تک انہیں سنبھالنا تھا جو وہ بخوبی کر رہا تھا، لیکن وہ نازک لڑکی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے قاسم کو کال کر دی تھی۔ جب پیچھے سے اس کی گاڑیاں آتی نظر آئیں تو وہ ماہا کا بازو دبوچے اسے گاڑی میں پھینک گیا۔ قاسم ان آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی بھگاتا وہاں سے لے گیا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ ماہا بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے ماہا کو دیکھا تھا۔ دل میں ٹیسیں سی اٹھی۔ اگر کچھ ہو جاتا اسے تو وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بازو میں ہوتی تکلیف کو بھلائے وہ دل میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھ کے رہو ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا۔ مجھ سے دور رہو، منع کیا تھا نا گاڑی سے باہر نکلنے کو۔ خبردار اگر دوبارہ تم میرے معاملات میں پڑی۔ وہ اس کے بال دبوچے چیخا تھا۔ ماہا کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ وہ اس کے بال چھوڑتے واپس گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، درد بھلائے۔ گاڑی گھر کے آگے روکتے اس نے ماہا کو نیچے اتارا۔ خود ان لوگوں سے نمٹنے کا ارادہ تھا جنہوں نے اس پر حملہ کرنے کی جرات کی تھی۔ بات صرف اب اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی بٹرفلائی کی بھی تھی۔ ماہا اسے باہر جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گاڑی بھگاتا نکل گیا۔ ماہا کے وجود میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ شدت سے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ اسے گولی لگی تھی۔ ماہا کو اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی اور وہ کس قدر غصے سے باہر گیا تھا۔ ماہا نے گھر سے باہر قدم بڑھائے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی تھی۔ جب سنسان سڑک پر پہنچی، کانچ کی بوتل اس کے آگے ٹوٹی تو بہتی آنکھوں سے اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے، فل نشے میں دھت۔ ماہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تو سڑک پر گاڑی لے کر نکلا تھا، نہ جانے کہاں ہوگا، مگر وہ کیوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل دی تھی؟ صرف ہمدردی کی وجہ سے؟ وہ اور کتنا جھوٹ بولتی اس صفا شخص سے محبت کرنے لگی تھی۔ لڑکوں کو دیکھ ماہا کی روح کانپ اٹھی جو اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ماہا نے بھاگنا چاہا تو پاؤں شل ہوتے محسوس ہوئے، لیکن ہمت کرتے وہ بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا تو لڑکھڑا کر وہیں گر گیا، جبکہ وہ لڑکے کچھ ہوش میں تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ماہا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ عزت جس کی دہائی وہ اپنے شوہر کو دیتی تھی، آج اسی عزت کے پیچھے درندے لگے تھے۔ وہ سرپٹ بھاگ رہی تھی لیکن پیٹ میں شدید درد بھی ہونے لگا تھا۔ زخم تو بھر رہا تھا لیکن زیادہ بھاگنے کی وجہ سے دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ جب پیچھے سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی، ماہا نے خوف سے سہمتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ خود کی آنکھوں میں چپتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تو اس کے آدمی نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی ہے، تبھی وہ پاگل ہوتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور اب شعلہ جوالا بنا اسے گھورتے گاڑی سے نکلا تھا۔ ماہا نے اس کے شفاف روپ کو دیکھا۔ اس نے 2 لڑکوں کو گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ ماہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہا تک پہنچتے اسے شدید غصے سے گھور رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا، دل سوچ کر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ دماغ ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ وہ شدید غصے میں ہاتھ ہوا میں روک گیا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ماہا اسے اتنے غصے میں دیکھ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟
ہاں منع کیا تھا نا میں نے، میرے معاملات سے دور رہو، دور رہو، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ضبط کے باوجود وہ دانت پیستے ماہا کا بازو غصے سے دبوچے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ جو جواب تو کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں آئی میرے پیچھے تم؟ وہ اس کا بازو پر جھٹکا لگاتے وہ لب بھینچے ہو رایا۔ ماہا نے خوف سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی سرد لہو چھلکاتی آنکھوں میں دیکھ ماہا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بہت پارسا بن رہی تھی تم میرے سامنے، بہت عزت کی باتیں کر رہی تھی تم، یہاں کیوں گھوم رہی تھی؟ پھر اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ لوگ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے۔ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتے وہ حقارت بھری نظروں سے ماہا کو دیکھتے پھنکارا غصے سے ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے، وہیں جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے ماہا نے نم تکلیف دہ نظروں سے مقابل شخص کو دیکھا۔ کتنے سخت الفاظ بولتا تھا وہ شخص، لیکن وہ سچ بول رہا تھا جسے سن کر ماہا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں یہاں تمہاری وجہ سے آئی تھی، گولی لگی تھی تمہیں، ماہا روتے ہوئے زکام زدہ سی گھٹی آواز میں بولی، ساتھ بری طرح گال رگڑے۔ شاید ہی کسی نے آج تک اس سے اس طرح سخت لہجے میں بات کی ہو۔ جب سے یہ ڈیڈلی گینگسٹر اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، میں نے کہا تھا میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ ہمدردی مت کرو۔ انگلی اٹھائے وہ اسے کرخت نظروں سے دیکھتے وارن کر گیا۔ وہ رات کے اس پہر سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، سرد ہوا نے ماہا کو کپکپانے میں مجبور کر دیا۔ کچھ سامنے والے کی سرد برفیلی نسوں کا کمال تھا کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ مجھ سے محبت کرنے کی جرات مت کرنا، میں برباد کر دوں گا، تم پچھتاؤ گی اپنے جذبوں کی توہین پر۔ ماہا جمشید خان اس کی کانچ آنکھوں میں جھانکتے وہ سرد ترین لہجے میں خطرناک تاثرات لیے بولا۔ ماہا کے لب دھیرے سے پھڑپڑا اٹھے تھے۔ ماہا خان ساخت سی اس کی آنکھوں میں اتری شفافیت کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیسے سب جان جاتا تھا، وہ ایسی باتیں بھی جان گیا تھا جنہیں ماہا جمشید خان نے خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، وہ جذبے جنہیں وہ خود بھی جھٹلا رہی تھی۔ سرد موسم میں زور سے بادل گرجے تھے اور شم سے بارش کی بوندیں زمین پر اترتی ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ہاں کرتی ہوں محبت، کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ چیخی تھی شدید تکلیف میں، دل اب تو جذبے چھپاتے تھک گیا تھا۔ تبھی گرم سیال کے ساتھ سچ بھی باہر نکل آیا۔ ماہل نے اسے دیکھا، بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو کر ماہل رانا کے دل کو عجیب ہی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت مجھ سے کرنا گناہ ہے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ ماہل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ بارش نے زور پکڑا تھا، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ ماہا رو رہی تھی جبکہ وہ اس کے جذبوں کو بے لگام کر رہی تھی، جن جذبوں سے وہ نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔ وہ بولا تو لہجے میں درد تھا، کرب تھا، ماہا کو وہ خود کے قریب آنے سے روکنا چاہتا تھا، جانے انجانے میں وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے ہر خسارہ قبول ہے تمہارے ساتھ، مت کرو ماہا ایسا، بہت پچھتاؤ گی۔ پانی کی بوندوں نے گرتے اس کے بے قابو ہوتے جذبات کو مزید بے لگام کیا تھا، جبکہ ماہا اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کر گئی۔ اس کی آنکھ سے خاموش بے آواز آنسو بہا تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ چہرہ اوپر اٹھائے اس کی سرخ پڑتی نظروں میں دیکھتے بولی تھی۔ ماہل نے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ وہ لڑکی معصومیت میں بھی بہت چالاک نکلی تھی، پہلے اس کے سینے میں جذبات جگائے اور اب وہ اسے خود کے قریب آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماہل نے سختی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ماہا نے درد آنکھوں میں بھرے اس ظالم دیو کو دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ تم جل جاؤ گی ماہا، خاک ہو جاؤ گی تم۔ وہ نظریں اس کے دلکش سراپے پر سے ہٹائے سخت لہجے میں بولا۔ ماہا سر جھکائے رونے لگی تھی، وہ رو رہی تھی اور ماہل کو وہ آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ دل شدت سے تڑپ رہا تھا اسے چھو کر محسوس کرنے کو، لیکن وہ تو صدا کا ٹھہرا انا پرست مغرور بادشاہ کہاں دل کو اجازت دے رہا تھا۔ وہ دل بہت ظالم ہے، کسی کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، اسے کہاں پتہ تھا سامنے والا بے حس ہے۔ وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی، اس کا خوبصورت وجود ہولے سے لرزنے لگا تھا، بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف چپکی ہوئی تھیں۔ لے لیں بدلہ آپ، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ماہل۔ وہ روتے ہوئے آگے کو بڑھ گئی، وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بنے صحرا میں بارش بنے، وہ اپنی نرماہٹ وہ اب بھی اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ وہ جا کر خاموشی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی، آنسو بے آواز بہانے لگی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے چلتا آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔
دل بوجھل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کا تمنائی ہو رہا تھا، دل گڑگڑا رہا تھا اسے پانے کو۔ وہ لب بھینچے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ گاڑی چلانے لگا۔ ماہا کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ پہلی محبت دل میں پیدا ہونے والا انوکھا سا جذبہ، اچھوتا سا احساس جو اب مقابل کی سرد مہری کے چلتے مرنے لگا تھا، مرجھانے لگا تھا، اور ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رونا بند کرو، وہ جبڑے بھینچے اس کی ہچکیاں کھاتے وجود کو دیکھتے بیزار لہجے میں بولا۔ ماہا نے سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا واقعی صفاق تھا؟ کیا ماہا خان نے ایک غلط انسان سے محبت کی تھی کہ بدلے کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ کیوں گلا گھونٹ کر مار دوں اسے؟ مجھے وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ ماہا نے ماتھے پر تیوری چڑھائی، اسے دیکھا۔ دل یکدم تڑپ گیا تھا، وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس سڑک پر نظر جمائے گاڑی چلانے لگا تھا۔ گھر کے آگے گاڑی روکی، گیٹ تیزی سے کھلا۔ اس نے پورچ میں گاڑی روکی اور ماہا جلدی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اسی کمرے میں چلی گئی جس کمرے میں وہ تیار ہوئی تھی۔ وہ پیچھے لب بھینچے نیچے بنے ایک روم میں داخل ہو گیا، الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا، اس سے بھی زیادہ اپنا دل کوئلوں پر جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہوتے باہر نکلا، آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک خوبرو وجاہت کا شاہکار مرد تھا۔ وہ لڑکی حسن میں اپنی مثال آپ۔ کیا الیگزینڈر کو محبت کرنے کا حق نہیں تھا؟ اگر وہ اسے محبت کرتا ہے، کیا اظہار کرنے کا حق نہیں تھا اسے؟ وہ بیڈ پر آتے لائٹ بند کرتے لیٹ گیا، بار بار کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، بالوں میں شدید بے چینی سے انگلیاں چلائی تھی۔ چین سکون سب تباہ ہو گیا۔ ایک لمحے میں کچھ لفظوں کی وجہ سے، اس کے اظہار کی وجہ سے، اس نازک وجود کی وجہ سے اس نے سگریٹ لبوں میں دبائی۔ وہ آج پہلی بار سگریٹ پی رہا تھا۔ سائیڈ ڈرا سے سگریٹ نکال کر وہ ہمیشہ سگار لبوں میں دباتا تھا، لیکن آج سگریٹ اس کے لبوں میں تھی۔ ایک، دو، پھر تین، اس نے کئی سگریٹ پھونک دی، لیکن دل کا سلگنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا شدید بے چینی میں۔ یہ تم نے کیا کیا بٹر فلائی؟ وہ گہری سانس بھرتے بولا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسمیل پھیل گئی۔ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دل بہت تیز رفتاری سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے سگریٹ دور پھینک دی۔ بیڈ سے اترتے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح ہو رہی تھی۔ دی ڈیڈلی گینگسٹر کو پہلی بار سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پہلی بار دل بے چین تھا۔ وہ لب بھینچے بالکنی میں آتا، واپس سے سگریٹ سلگا گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو منجمد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کہاں بھی تھا میں نے؟ تم پچھتاؤ گی۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے تصور کرتے ہنکارا بھرتے بولا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش اب بند ہو چکی تھی، لیکن موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ تن تن کرتا وہاں سے ہٹا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصہ سر پر سوار ہوا تھا۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ مٹھیاں بھینچے بڑبڑایا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، اس کی نظر کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ قدم کمرے کی طرف بڑھائے، وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ دل اندر جانے کا بول رہا تھا اور دماغ پلٹ جانے کو۔ اس نے دروازے کی ناپ گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بے ساختہ نظر بیڈ پر گئی تھی۔ وہ کمفرٹر اوڑھے اس کا سکون برباد کیے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب بکھرا ہوا تھا۔ مٹھیوں میں کمفرٹر دبائے وہ کسی بچی کی مانند سو رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ پاگل ہوتے دل کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا تھا، بالکل اس کے پاس۔ تم خود تو جلنے کی خواہش مند ہو، تم نے مجھے بھی گھسیٹ لیا بٹر فلائی۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر نظر جمائے بولا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ دل سکون حاصل کرنے کے بجائے مزید بے چین ہو گیا۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش کو لبوں سے عقیدت سے چھو گیا۔ دل میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ سکون ہی سکون تھا، لیکن وہ ہیزل گرین آنکھیں کناروں سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ وحشت سی اس کے دل پر قبضہ جمانے لگی۔ تم مجھ سے زیادہ خطرناک ہو، میں لوگوں کو مار دیتا ہوں، تم انڈائریکٹ مارتی ہو، عادت لگا دیتی ہو، تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی پلکوں پر انگلی پھیرتے ماتھم سرگوشی کرتا، بھوجل لہجے میں بولتا، کان پر جھکتا، سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ ماہا کسمسائی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، آہستگی سے اس پر چھاتے اس کی گردن میں منہ دے گیا۔
ماں کو خود پر بوجھ محسوس ہوا، آنکھیں کھول کر دیکھا، سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب کون سی مصیبت تھی جس نے اسے اٹھا دیا؟ وہ مصیبت تھی الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر۔ اس نے خود پر جھکے وجود کو دیکھا، دل ہولے سے لرز گیا تھا، جلتا سا لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہا کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، سانسیں بھاری ہونے لگی، سلگتے لب اپنی گردن پر محسوس ہوئے تو جان حلق میں اٹک گئی۔ تمہاری ہی وجہ سے میری وحشتوں میں اضافہ ہوا بٹرفلائی، اب تمہیں سہنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا مت کرو مجھ سے محبت، اب بھگتو۔ ہاتھ بڑھاتے اسے گردن سے پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے، اپنی ہیزل گرین آنکھیں اس کی حیرت سے ڈوبے چہرے پر رکھتے گمبھیر بھاری سرگوشی کر گیا۔ اس کے لہجے میں دھونس تھی اور نظریں ماہا کے لرزتے نرم و گداس لبوں پر جمی تھیں۔ نہیں، وہ اٹکتے لہجے میں اس کی سانسوں کی تپش اپنے لبوں پر محسوس کرتے گھبراہٹ سے تر آواز میں بولی، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ عادت تو ہو گئی ہے نا بٹرفلائی، ایسی عادت جس کے بغیر گزارا ناممکن سا لگتا ہے، نشہ سا ہو گیا ہے مجھے تمہارا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چھوتے بولا۔ ماہا کو اپنی وحشتوں سے ملوایا گیا۔ ماہا کو اپنی سانس کم ہوتی محسوس ہوئی، دھڑکنیں اب شور مچانے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ میرے وجود میں ایک حصہ تمہارا ہے، میرے سینے میں جو یہ دھڑک رہا ہے نا، دھک دھک کر پاگل ہو رہا ہے، دل ہے نا، وہ تمہاری ہی وجہ سے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کے کندھے پر نرمی سے لمس سرد لہجے میں بولا، لمس چھوڑے سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ جب تک میرا وجود ہے نا تب تک یہ دل دھڑکے گا، اور تب تک یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا تھا۔ ماہا کے چہرے پر خوف کے بجائے گلال بکھر گیا۔ ماہا نے اس کے چہرے کو دیکھا جو ماہل نے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ اناری ہو رہا تھا۔ اس نے جھکتے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ مجھے سمیٹ لو ماہا، میں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی پرت چڑھ گئی۔ ماہا نے شدید دکھ سے اسے دیکھا، وہ کرب زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مم، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور ہمیشہ کرتی رہوں گی اپنی آخری سانس تک۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ ماہل نے اس کے گرد حصار کھینچا تھا۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ ماہا کے چہرے پر شرم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی عادت میں مبتلا ہو چکا تھا، اور محبت بس ایک قدم کی دوری پر تھی۔ ماہا کو یقین تھا وہ اسے خود سے محبت کرنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ اپنی بات یاد رکھنا بٹرفلائی۔ وہ اس کے ماتھے پر لمس چھوڑے، پھر چہرے کے ہر نقوش کو چھوتے آخر میں تھوڑی پردانت کاٹتے بولا۔ ماہا نے گھبراہٹ میں اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ادھورا پن لیے، اسے مکمل کرنے کی وحشتیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ رات بیت رہی تھی اور وہ اسے خود میں مکمل الجھا رہا تھا۔ منہ پھلائے وہ گھوم رہی تھی، وہ مکمل اسے نظر انداز کر رہا تھا، ایسے جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ تیار ہو کر باہر نکل جانا، کمرے میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جانا، اور پھر لڑکیوں کے نام پکار کر ان سے باتیں کرنا۔ اب بھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی، منہ پھلائے۔ پیپر ہونے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے اور پڑھائی میں ذرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سامنے لیپ ٹاپ میں گود میں رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ دانت پیس سے اسے اپنی ہیزل آنکھوں سے گھور رہی تھی جیسے سالم نگل جائے گی۔ مانوس مارے، کالا منہ نیلے پیر، ہو سب کی وہ منہ پھلائے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ صاف اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ لب دبا گیا، چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا، آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ میڈم جل رہی تھیں، کیا بتا نہیں رہی تھی؟ میڈم چل رہی تھی لیکن بتا نہیں رہی تھی۔ ہیلو، ہاں ہیلو رانیہ، جی جی، ایک ریکویسٹ تھی آپ سے۔ موبائل کان کو لگائے وہ سنجیدہ آواز میں بولا۔ آج آرزو کا ٹیسٹ تھا، تبھی کتابیں کھولے بیٹھی تھی کہ کالج جانے سے پہلے تھوڑا پڑھ ہی لے۔ اب سارا دھیان ہٹ گیا۔ دھیان کیسے کتابوں میں لگتا جب من پسند شخص سامنے بیٹھے کسی اور سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جی میں آج آپ کے گھر آؤں گا۔ جی مجھے یہ کہنا تھا، مجھے کھیر پسند ہے۔ میں نے رفیق انکل سے سنا ہے آپ کھیر بہت اچھی بناتی ہیں، میرے لیے وہ بنائیے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے غصے سے مٹھیاں بھینچی لبوں پر جمائی، غصے سے دماغ بھٹک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، کیسے فرمائشیں کر رہا تھا۔ اس نے بہت زور سے کتابیں ٹیبل پر دے ماری تھی، جس سے دانیال نے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی جلتی کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اس نے لب دباتے کندھے اچکائے تھے۔ چلو کھیر تو کھانے کو ملے گی نا، وہ دل میں سوچ کر رہ گیا۔ اس کا خود کے لیے پوزیسو ہونا خان کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ منہ بنائے نیچے کچن میں آ گئی، جہاں نور بیگم کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔
وہ منہ پھلائے وہیں کھڑی تھی، دل اندر سے اداس ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں بڑی مما؟ وہ گہرا سانس بھرتے اداسی بھرے لہجے میں بولی۔ نور بیگم نے پلٹ کر اس کے اداس شکل کو ملاحظہ کیا۔ یقیناً پھر سے لڑائی ہوئی ہوگی اس کے بیٹے بہو کے درمیان، یہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دانیال کے لیے کھیر بنا رہی ہوں، اسے بہت پسند ہے نا، کافی دنوں سے بنائی نہیں، کہہ رہا تھا وہ۔ نور بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ کھیر سے اسے بے اختیار اس کے فون پر رانیہ سے کی گئی فرمائش یاد آ گئی۔ وہ منہ پھلائے سلپ سے ٹیک لگا گئی۔ بڑی مما میں ہیلپ کر دوں؟ وہ عام سے لہجے میں انہیں دیکھتے بولی۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اسے تو کچھ خاص بنانا بھی نہیں آتا تھا، تبھی وہ کسی اور سے فرمائش کر رہا تھا۔ اسی بہانے وہ سیکھ بھی لے گی، ورنہ وہ یوں باہر ہی کھیر کھاتا رہے گا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ نور بیگم کے جواب نے اسے خیالی دنیا سے باہر نکالا تھا۔ وہ مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی، پھر سلپ سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ اچھا، مجھے وہ چاول پکڑاؤ، نور بیگم چاولوں کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ آرزو نے اس بات میں سر ہلاتے چاول انہیں پکڑائے، جنہیں انہوں نے دودھ میں ڈال دیا۔ آرزو شوق سے کھڑے سب دیکھ رہی تھی۔ آخر کو سیکھنا جو تھا، کھیر باہر نہ کھائی جائے۔ ہائے، یہ جلن بھی بہت ٹیڑھی چیز ہے، ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آرزو بیٹا، چینی پکڑاؤ۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ دانیال کتنا خوش ہوگا جب اسے پتہ چلے گا اس نے بھی مدد کی ہے کھیر بنوانے میں۔ آرزو نے اس بات میں سر ہلایا، پھر نور بیگم کو دی۔ تھوڑی دیر بعد کھیر بن گئی، پھر ناشتہ بنتے ہی اس نے کھیر بھی ٹرے میں رکھی۔ آرزو، لاؤ مجھے دو، آج میں اپنے بیٹے کو خود کھیر کھلاؤں گی۔ کب سے بول رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے ٹرے لیتی بولی۔ آرزو نے انہیں ٹرے پکڑائی اور خود ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے کے سامنے جاتے نور بیگم ہلکی دستک کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ آرزو بھی پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ نور بیگم کو دیکھتے دانیال نے لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ بیٹا، یہ کھیر کھاؤ، میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے۔ دانیال نے ایک نظر کچھ فاصلے پر کھڑی آرزو کی طرف دیکھا، جو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت شکریہ مما، میرا دل کر رہا تھا، آرزو نے منہ بنایا۔ نور بیگم نے سب سے پہلے کھیری اٹھائی، چمچ بھرتے دانیال کی جانب کی، جیسے اس نے آرزو کو باور کروانے والی نظروں سے دیکھتے منہ میں رکھا۔ یکدم ہی اسے اپنے منہ کا ذائقہ جاتا ہوا محسوس ہوا۔ کھیر میں چینی نہیں، نمک تھا۔ کڑوا پن منہ میں گھلتا محسوس ہوا۔ نور بیگم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ آرزو نے ابرو اچکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی بنی ہے بیٹا؟ نور بیگم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سوالیہ بنی ہوئی تھی۔ دانیال نے بمشکل کھیر گلے سے نیچے اتاری۔ وہ آفت کو دیکھنے لگا، پھر ماں کو دیکھا۔